اگر نہ مانے تو علیحدہ بات ہے، تم تو اللہ والے ہو، تم ہی اللہ کی بات کو نہ مانو تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑے مولوں کے عوض، دنیا کے حقیر فائدوں کے عوض مت بیچو۔ یہ وہ آیت ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، وہ نہ بنو۔ یہ کیوں؟ یعنی یہ کہ اگر فرض کریں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بنی اسرائیل کے اندر کوئی بہت بڑا عالم ہے، گدی ہے اس کے پاس، اب اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو یہاں تو وہ گدی اس پر پہلے ہی ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، عمر بیٹھے ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حیثیت تو اس کو ملنی نہیں ہے یہاں پہ۔ اب وہ اس کی وہ گدی وہ رکاوٹ بن گئی کہ وہ اسلام قبول کرے، تو اس نے اسلام کو بیچ دیا نا، خریدا کیا گدی؟ یا کہیں کوئی کسی دربار میں وزیر ہے یا کوئی بادشاہ ہے، ہرکل ہے۔ جب ہرکل کا مکالمہ ہوا اور اس نے ابو سفیان سے مختلف سوالات کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھان بین کی تو اسے احساس ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، وہ خود عالم تھا، پتہ لگ گیا، اور اس کی کوشش یہ تھی کہ پورا دربار مسلمان ہو جائے، میری بادشاہی انٹیکٹ رہے اور ہم سارے کل کے کل اسی پوزیشن میں اسلام قبول کر لیں۔ لیکن جب اس نے دیکھا منظر اور اسے لگا کہ میں نے اگر اسلام قبول کر لیا تو یہ تو مجھے چیر پھاڑ دیں گے، بادشاہی ختم، رتبہ چھوڑنا پڑے گا، وہ بادشاہی وہ دنیا کا وہ حقیر مول تھا جس کے عوض اس نے اسلام کو بیچا۔ تو جب ہم حقیر مول بولتے ہیں، میں نے وضاحت اس لیے کی کہ عام طور پہ ذہن میں یہی آتا ہے کہ وہ جو تعویذ لکھ کے بیچتے ہیں تو شاید وہی اللہ کی آیات بیچتے ہیں۔ نہیں نہیں، آپ دنیا کے جس فائدے کی خاطر ہدایت کو پس پش ڈالتے ہیں وہی حقیر مول ہے۔ آخر چند روزہ زندگی کے فائدہ ہے نا جس کے لیے آپ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے۔ تو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو دنیا کے ان چھوٹے چھوٹے فائدوں کے عوض پیٹھ کے پیچھے نہ ڈالو۔